بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جماعت نہم کی اردو کی کتاب کا ایک سبق لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے بوڑھی کاکی، اور اس کے مصنف ہیں منشی پریم چند، اور یہ عنوان ان کی ایک کتاب ہے پریم چند کے منتخب افسانے اس سے ماخوذ ہے۔ سب سے پہلے تعارف مصنف ہے آپ کے سامنے۔ آپ کا نام دھن پت رائے تھا، ضلع بنارس کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں کلرک تھے۔ پریم چند نے ایک مولوی صاحب سے فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی، جبکہ انگریزی تعلیم بنارس میں حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر ایک پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ 1908 میں دہلی میں انسپیکٹر مدارس ہو گئے، یعنی ترقی کرتے گئے اور افسری کے عہدے پر آ گئے۔ پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز 1901 میں ہوا۔ آپ نے منشی دیا نارائن نگم کے رسالے زمانہ میں مضامین لکھے، پھر افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی طرف توجہ دی۔ پریم چند نے غریبوں کے حالات و واقعات کو اپنے ناولوں افسانوں کا حصہ بنایا۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ سوز وطن، واردات، بیوہ، بازار حسن، زاد راہ، نرملا، میدان عمل، گودان، پریم بتیسی، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور چوگان ہستی ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ انہوں نے کل 29 ناول لکھے۔ یہ سبق کا مرکزی خیال ہے۔ اس سبق کا مرکزی خیال تغیر زمانہ پر موقوف ہے، زمانے کے بدلتے ہوئے حالات پر، زمانے کے بدلتے ہوئے اقسام پر۔ جس طرح سے زمانہ بدلتا ہے، جس طرح سے لوگ بدلتے ہیں، جس طرح سے حالات بدلتے ہیں، اس پر جو ہے وہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ یعنی یہ کہ جب وقت اور حالات بدلتے ہیں اور انسان تمام عیش و عشرت میں وقت گزار کر بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنا سب کچھ وارثوں کو دے چکا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ دراصل مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب پر یہ وقت آنا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے، اس کے باوجود ہم آنے والے وقت کی کچھ بھی تیاری نہیں کرتے۔ ہم اپنے بزرگوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ نامناسب ہوتا ہے، حالانکہ ایک دن ہم بھی وہاں کھڑے ہوں گے، تب یہی سلوک ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج ہم جیسا کریں گے، آنے والے وقت میں ہمیں بھی ویسا ہی ملے گا، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ خلاصہ اس سبق کا، منشی پریم چند کے اس افسانے میں بنیادی طور پر بڑھاپے کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ غریب گھرانوں میں بڑھاپے میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ گھر میں ایک آدھ بوڑھا انسان ضرور ہوتا ہے، اگر وہ بیمار بھی ہیں تو ان کی زندگی عجیب کشمکش سے دوچار ہوتی ہے۔ گھر والے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور بعض مرتبہ بزرگوں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اس افسانے میں جذباتی کشمکش دکھائی گئی ہے۔ یہ کہانی ایک کردار بوڑھی کے گرد گھوم رہی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ سو بوڑھی کاکی کے شوہر کو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے اور ان کی اولاد ایک کے بعد ایک دنیا سے چلی گئی۔ اب وہ ایک بھتیجے کے ساتھ رہا کرتی تھی اور انہوں نے اپنی تمام جائیداد بھی ان کے نام کر دی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر اپنے بھتیجے کے رحم و کرم پر رہا کرتی۔ بدرام کے بیٹے کی منگنی کی رسم تھی اور طرح طرح کے پکوان تیار کیے جا رہے تھے۔
बूढ़ी काकी से खाने की खुशबू बर्दाश्त ना हुई तो वो कोठड़ी से निकल कर रेंगती हुई कढ़ाई के पास चली आई। रूपा, जो बुधराम की बीवी हैं, उन्होंने जब बूढ़ी काकी को वहां बैठे देखा तो खरी खरी सुना दी। रूपा की बेटी लाडली, जो काकी से बहुत मोहब्बत करती थी, उससे बर्दाश्त ना हुआ और उसने अपने हिस्से की बची हुई पूरियां अपनी गुड़िया की पटारी में रख ली कि मौका मिलते ही वो काकी को खिला देगी। उसने ऐसा ही किया और रात को मौका पाते ही वो पूरियां काकी को खिलाने ले गई। मगर काकी का पेट ना भरा तो वो उनके कहने पर उनको झूठे बर्तनों के पास लेकर गई। यानी जहां मेहमानों ने खाना खाया था तो वो बर्तन अब तक रखे हुए थे, वहां काकी वहां किरचियां चुन चुन कर खा रही थी। ये देखकर रूपा को शदीद सदमा हुआ कि आज हम उनकी बदौलत ऐश की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको पेट भर खाना मैसर नहीं, सैकड़ों लोग खा कर गए और जिसकी बदौलत हमें खाने को मिला वही बेकस मजबूरी की हालत में टुकड़े चुन चुन कर खा रही है। यह एहसास उसे खाए जा रहा था। रूपा ने जल्दी से बावर्ची खाने से थाल में खाने की चीजें डालकर बूढ़ी काकी के सामने रखी और उससे माजरत करने लगी कि बूढ़ी काकी एहसास से बेखबर अपनी भूख मिटा रही थी और उसका रुआं रुआं दुआएं दे रहा था। ये सबक का खुलासा था। अब इसके सवाल जवाब हैं जो मशकी सवालात हैं, तो वो आपके सामने हैं। सवाल नंबर एक है कि बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुधराम के नाम क्यों की थी, क्यों लिख दी थी। जवाब है कि बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुधराम के नाम इसलिए लिख दी थी कि उनके बेटों का इंतकाल हो चुका था, शौहर भी एक अरसा हुआ फौत हो चुका था, खुद बुढ़िया का उस भतीजे बुधराम के सिवा दुनिया में और कोई ना था। इस वजह से उन्होंने जायदाद बुधराम के नाम कर दी थी। सवाल नंबर दो है, बुधराम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी से कैसा सलूक किया। जवाब है कि बूढ़ी काकी ने जायदाद जब अपने भतीजे बुधराम के नाम की तो बुधराम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी से बहुत बुरा सलूक किया। जिस औरत की सालाना आमदनी 200 रुपये से कम ना थी, बुधराम के घर में उस औरत के साथ नारवा सलूक रखा गया, हत्ता कि उसे पेट भर खाना भी ना दिया जाता था। वो भतीजा जिसके नाम उन्होंने सारी जायदाद कर दी थी, वो जायदाद हासिल करने के बाद उन्हें फरामोश कर चुका था। सवाल नंबर तीन है, बुधराम के घर में किस बात का जश्न मनाया जा रहा था। जवाब है, बुधराम के दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम लाडली था और बेटे का नाम सिख राम था। उसके बेटे की सिख राम की मंगनी की तकरीब का एहतमाम था, जिसका जश्न जोरों पर मनाया जा रहा था और मेहमानों के लिए अनवा अकसाम के खाने पकाए जा रहे थे। सवाले, बूढ़ी काकी भूख से बेताब होकर जब कड़ाहे के पास पहुंची तो रूपा ने उससे क्या सलूक किया। जवाब है कि बूढ़ी काकी भूख से बेताब होकर कड़ाह के पास पहुंची। रूपा काकी को कड़ाहे के पास बैठे देखा तो गुस्से पर काबू ना रख सकी। वो बूढ़ी काकी पर चिल्लाई और दोनों हाथों से झंझोड़ कर कहा कि उसके पेट में आग का कुंड है, कोठरी में बैठे क्या दम घुटता है, अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया कर छाती पर सवार हो गई। रूपा ने काकी को बहुत बुरा भला कहा, जिस पर बूढ़ी काकी चुपचाप कोठरी में वापस चली गई। सवाल नंबर पाँच है, लाडली ने अपनी गुड़ियों की पटारी में पूरियां क्यों छुपाई थी। जवाब है, लाडली को काकी से बहुत मोहब्बत थी। जब उसने रूपा यानी अपनी माँ को काकी के साथ बुरा बर्ताव करते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। काकी की भूख मिटाने के लिए उसने माँ के खौफ से पूरियां गुड़ियों के कटारे में पटारी में
چھپا کر رکھ دی اور رات کو کاکی کو کھلا دی۔ سوال نمبر 6 ہے، پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھاتے دیکھ کر روپا کا کیا حال ہوا؟ جواب ہے، روپا نے جب کاکی کو جھوٹے برتنوں میں پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھاتے ہوئے دیکھا تو اسے انتہائی ندامت محسوس ہوئی۔ اسے اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک اس قدر محسوس نہ ہوئی جتنی شدت سے اس وقت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ عورت جس کی بدولت آج ہزاروں روپے خرچ کرنے کے قابل ہوئی ہوں، اس کی میں نے یہ حالت بنائی۔ سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک اس نے ہی نہ کھایا جس کی بدولت یہ ساری جائیداد ہمیں نصیب ہوئی۔ سوال نمبر 7 ہے، روپا نے بوڑھی کاکی کو کھانے کا تھال دے کر کیا کہا؟ جواب ہے، روپا نے کاکی کو کھانے کا تھال دیتے ہوئے کہا کہ اٹھو، یہ کھانا کھا لو، مجھ سے آج بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ برا نہ مانیے گا اور ساتھ ہی بھگوان سے دعا بھی کریں کہ میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ سوال نمبر 8 ہے، اس افسانے کی فکری اور فنی خوبیاں بیان کریں۔ جواب ہے، اس افسانے کی فکری اور فنی خوبیاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ اس کا پلاٹ بہت مضبوط اور جاندار ہے۔ اب یہ پلاٹ رہائشی پلاٹ نہیں ہے بیٹا، یہ کہانی کا جو کردار ہوتا ہے اس کو پلاٹ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، کہانی میں کردار نگاری بہت اعلیٰ درجے کی ہے، جیسے کاکی کا، روپا کا کردار جو کہ معاشرے کی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ نمبر 3، اس میں منظر کشی بہترین ہے، جس طرح غریب گھرانے کے لوگ رہتے ہیں وہ تمام جزیات کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ نمبر 4، زبان نہایت سادہ ہے۔ نمبر 5، مصنف پریم چند کی تمام تحریری مقصدیت رکھتی ہیں، جیسا کہ یہ افسانہ بوڑھی کاکی، اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ وقت اور حالات کیسے انسان کو لاچار اور بے بس کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ جملے ہیں اس سبق کے۔ لفظ ہے جم غفیر، اس کا معنی ہے رش۔ جملہ ہے آج بازار میں جم غفیر تھا۔ محاورہ لفظ نمبر 2 ہے اشتہا، اس کے معنی ہے خواہش۔ میری اشتہا اچھے اچھے کھانے کھانے کی ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ ناک کٹانا، اس کے معنی ہے بے عزتی کرنا۔ جملہ ہے بچے نے فیل ہو کر اساتذہ کی ناک کٹوا دی۔ اس کے بعد لفظ ہے بھنڈارے اور اس کا معنی ہے باورچی خانہ۔ روپا بھنڈارے سے کھانا لائی۔ نام بیچنا، اس کے معنی ہے بدنام کرنا۔ لڑکا چوری کر کے اپنے والدین کا نام بیچنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد محاورہ ہے سبز باغ، اس کا معنی ہے دھوکہ دینا۔ دکاندار نے گاہک کو سبز باغ دکھا کر لوٹ لیا۔ یہ اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات ہیں جو ہم نے اس میں سے نکالے ہیں۔ نمبر 1 ہے بوڑھی کاکی کے مصنف، سبق بوڑھی کاکی کے مصنف کا نام ہے منشی پریم چند۔ نمبر 2 ہے سبق بوڑھی کاکی ماخوذ ہے پریم چند کے افسانے۔ نمبر 3 ہے بدھ رام کی چھوٹی بیٹی کا نام تھا لاڈلی۔ نمبر 4 ہے روپا سو رہی تھی آنگن میں۔ نمبر 5 ہے بدھ رام کے لڑکے کا نام تھا سکھ رام۔ نمبر 6 ہے بدھ رام آدمی تھے نیک، یعنی زبانی جمع خرچ میں نیک تھے، خرچہ کرنے میں نہیں۔ بدھ رام بوڑھی کاکی کا تھا بھتیجا۔ بڑھاپا دور ثانی ہوا کرتا ہے بچپن کا۔ ایم سی کیو نمبر 9 ہے بوڑھی کاکی کے جوان بیٹے مر گئے تھے 7۔ نمبر 10 ہے لاڈلی کو بہت زیادہ انس تھا، محبت تھی یعنی تعلق تھا بوڑھی کاکی سے۔ نمبر 11 ہے بدھ رام کے گھر میں جشن منایا جا رہا تھا بیٹے کی تلک کا۔ تلک کے مختلف معنی دیے گئے ہیں، بعض نے
منگنی کہا ہے، بعض نے جانشین بننا کہا ہے، بہرحال جو بھی چیز تھی۔ بوڑھی کاکی کا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا سوائے بھتیجے کے۔ نمبر 13 لاڈلی نے گڑیوں کی پٹاری میں چھپائی ہوئی تھی پوریاں۔ نمبر 14 ہے بوڑھی کاکی کو کڑاہے کے پاس کھڑا دیکھ کر روپا نے اس سے سلوک کیا بہت برا۔ منشی پریم چند کا اپنا نام تھا دھنپت رائے۔ نمبر 16 ہے منشی پریم چند کا شمار کیا جاتا ہے ان افسانہ نگاروں میں اولین۔ اور نمبر 17 اور آخری ایم سی کیوز ہے بدھ رام کی بیوی کا نام تھا روپا۔ یہ گرامر کا ایک سوال ہے بیٹا، مرکب تام اور مرکب ناقص کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ہے اور اس کی کچھ مثالیں ہیں۔ مرکب تام کی تعریف بما مثالیں: لفظوں کے ایسے مجموعے کو جس میں لفظوں کے درمیان تعلق پایا جاتا ہے اور مطلب واضح ہو اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ مثال نمبر 1 کاکی پوریوں پر ٹوٹ پڑی۔ نمبر 2 سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا۔ نمبر 3 لاڈلی کو کاکی سے انس تھا۔ مرکب ناقص کی تعریف بما مثال کے ساتھ: لفظوں کے ایسے مجموعے کو جس میں بات پوری نہ ہو رہی ہو اور اس کا مطلب بھی واضح نہ ہو اسے کہتے ہیں مرکب ناقص۔ جیسے نمبر 1 سیدھی لڑکی، نمبر 2 چالاک آدمی، نمبر 3 اندھیر راج۔ اقتباس: یہ اس سبق کے اندر اقتباسات ہیں مشقی سوالات میں، تو اس کو بھی ہم نے طلبہ کی آسانی کے لیے حل کیا ہوا ہے۔ اقتباس نمبر 1 ہے کہ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ بوڑھی کاکی ذائقے کے سوا کوئی حص باقی نہ تھی۔ آنکھ ہاتھ پیر سب جواب دے چکے تھے، زمین پر پڑی رہتی تھی۔ جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے تو کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور اسے نہ ملتی تو وہ رونے لگتی۔ سبق اور مصنف کا نام ہے کہ یہ اقتباس کتاب میں موجود سبق بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے جس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ تشریح اس اقتباس کی: منشی پریم چند نے اپنے افسانوں میں غریبوں کو موضوع بنایا ہے۔ اس افسانے میں وہ ایک بڑھیا جس کا نام کاکی تھا اس کی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس اقتباس میں کہتے ہیں کہ بچپن کے بڑھاپا دراصل بچپن کا دوسرا دور ہوتا ہے۔ بوڑھا بھی بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ بوڑھی کاکی اتنی ضعیف تھی کہ صرف ذائقہ محسوس کر سکتی تھی، دوسرے حصے ختم ہو چکی تھی، نہ کام کاج کرنے کے قابل تھی نہ چل پھر سکتی تھی، سارا سارا دن زمین پر ہی پڑی رہتی تھی۔ اگر کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہو جاتی یا کھانے میں دیر ہو جاتی تو کاکی رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ ایسا ہی رویہ اس وقت ہوتا جب کوئی بازار سے کھانے کی چیز لے کر لائی جاتی اور ان کا رونا صرف رونا نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ بآوازیں بلند رویا کرتی تھی۔ اقتباس نمبر 2 ہے بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹری میں بیٹھی ہوئی تھی، لذت آمیز خوشبو انہیں بےتاب کر رہی تھی۔ وہ دل میں سوچتی تھی شاید مجھے بھی پوریاں نہ ملیں گی، اتنی دیر ہو گئی کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔ بوڑھی کاکی چشمے خیال میں پوریوں کا تصور ناچنے لگا، خوب لال لال پھولی پھولی نرم نرم ہوں گی، کچھ پوریوں میں اجوائن بھی اور الائچی کی مہک بھی آ رہی ہوگی، ایک ملی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی ہوں، کیوں نہ چل کر کڑھائی کے سامنے ہی بیٹھوں۔ سبق اور مصنف کا نام: یہ اقتباس کتاب میں موجود سبق بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ تشریح ہے اس کی کہ اس نثر پارے میں منشی پریم چند بدھ رام کے گھر خوشی کی تقریب کا ذکر کر رہے ہیں کہ خوب گہما گہمی ہے، مہمان بیٹھے ہیں، کھانا پک رہا ہے، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ بوڑھی کاکی کو یہ خوشبو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ گرم گرم پوریوں کے تصور سے ہی بوڑھی کاکی کی بھوک چمک اٹھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ ڈر بھی تھا کہ شاید یہ پوریاں اس کے لیے نہ بچیں، اس لیے وہ رینگتے رینگتے کڑھائی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اقتباس نمبر 3 اور آخری اقتباس ہے اس سبق کا:
روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی۔ ہائے میں کتنی بے رحم ہوں جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے، اس کی یہ درگت اور میرے کارن مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہو گیا۔ سبق اور مصنف کا نام۔ یہ اقتباس کتاب میں موجود سبق بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف منشی پریم چند ہے۔ تشریح اس اقتباس کی: اس اقتباس میں منشی پریم چند نے بوڑھی کاکی کے بھتیجے کی بیوی روپا کے بارے میں بات کرنے کے جب انہوں نے بوڑھی کاکی کو جھوٹے برتنوں اور تھالوں میں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھاتے ہوئے دیکھا تو روپا کو اپنی خود غرضی اور ظلم کا بے حد احساس ہوا، اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگی کہ جس کی جائیداد سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے، آج کے دن بھی وہ بھوکی ہے، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ آخری سوال ہے اس سبق کا۔ افسانہ کی تعریف۔ یہ بھی 2 نمبر کا ایک سوال آتا ہے، افسانہ کسے کہتے ہیں؟ تو افسانہ، جس کو شارٹ سٹوری بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد نثر میں ایک سادہ مختصر قصہ جس میں زندگی کے ایک پہلو کو بے نقاب کیا گیا ہو۔ اردو میں مختصر افسانہ انگریزی ادب کے وسیلے سے آیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ مکمل ایک بوڑھی کاکی کا سبق تھا، اور تمام کے تمام مشقی سوالات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں سے بھی شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، اور آپ اپنے تعلیمی اور آپ اپنی پڑھائی اور آپ اپنے امتحان کی تیاری بھرپور طریقے سے کر سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔